السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دینے والا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق دے. میں ایک لڑکے سے بہت پیار کرتی ہوں اور اس کو دعاؤں میں بھی مانگتی ہوں، لیکن وہ مجھے پسند نہیں کرتا. پلیز کچھ بتائیے کہ وہ میرا ہو جائے. عوام مجھے پتہ نہیں کون سی پہنچی ہوئی سرکار سمجھ رہی ہے کہ جیسے میں کوئی تعویذ دوں گا یا دم کروں گا وہ آپ کی محبت آپ کو مل جائے گی. دراصل بات یہ ہے کہ یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، کسی انسان کا ملنا یا نہ ملنا. اگر تو وہ انسان آپ کے حق میں بہتر ہوگا، آپ دعا کر رہی ہیں تو وہ آپ کو مل جائے گا. اگر بہتر نہیں ہے تو نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون سا انسان آپ کے حق میں کیسا نکلے گا. کبھی کبھی کچھ ایسے دکھنے والے لوگ جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتے. اس لیے آپ کو یہ بھی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ وہی انسان ملے، بلکہ آپ یہ دعا کریں کہ جو بھی مجھے ملے وہ مجھے محبت کرنے والا ہو، عزت دینے والا ہو، میرے حق میں بہتر ہو، میرے نصیب اچھے ہوں اس کے ساتھ. یہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ جو بھی انسان آپ کو ملے وہ آپ کے حق میں بہتر ہو. اور یہ ایسے لوگوں سے محبت کرنے کا کیا فائدہ جو آپ کو پسند ہی نہیں کرتے. محبت کرنی ہے تو ان سے کیجئے جو آپ کی قدر کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیجئے، تاکہ آپ کو کچھ فائدہ بھی تو حاصل ہو. ہم بستری کے بعد بغیر غسل کیے کھانا پینا یا سونا کیسا ہے؟ ہم بستری کے بعد بغیر غسل کیے کھانا پینا یا سونے کی گنجائش تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے اگر انسان غسل نہیں کر سکتا. اگر غسل کرنے کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کوئی عذر پیش آ رہا ہے، تو پھر انسان وضو کر لے، تاکہ اگر جسم کے کسی بھی حصے پر، ہاتھ پر، پاؤں پر یا کسی بھی حصے پر کوئی نجاست اگر لگی ہوئی بھی ہو تو وضو کرنے کی وجہ سے وہ دور ہو جائے گی. پھر آپ آرام سے کھا پی سکتے ہیں، سو سکتے ہیں. اور اگر غسل کرنے کے تمام اسباب مہیا ہوں تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جلد از جلد غسل کرے اور پاکی حاصل کرے. لیکن بغیر کسی وجہ یا عذر کے غسل میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے، اور خاص طور پر اس وقت تو بالکل بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے جب نماز کا وقت جا رہا ہو. انسان کو چاہیے کہ جلد از جلد غسل کرے اور نماز کو ادا کرے، کیونکہ نماز فرض ہے اور نماز چھوٹ نہ جائے. غسل کرتے ہوئے کلی کرنا بھول گیا اور بعد میں یاد آیا تو اب غسل دوبارہ کرنا ہوگا یا بعد میں کلی کر سکتا ہوں؟ صورت کچھ یوں ہے کہ انسان غسل کرنے گیا. اب غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں: پورے جسم پر پانی بہانا کہ پورا جسم تر ہو جائے، گیلا ہو جائے. دوسرا ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. اور تیسرا ہے غرارہ کرنا، یعنی کہ کلی کرنا، حلق تک پانی کو پہنچانا. اب اس طرح تھا کہ ایک جو فرض تھا کلی کرنے والا یہ رہ گیا، اور انسان نہا دھو لیا، کپڑے پہن کے باہر آ گیا، اور بعد میں اسے یاد آیا کہ میرا تو ایک فرض رہ گیا ہے. تو اب اس کو اگر یاد آ گیا ہے تو وہ جائے اور کلی کر سکتا ہے. اس کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں. وہ پانی لے کچھ اور غرارہ وغیرہ کرے، اپنے منہ کو صاف کرے، اور پھر اس کا جو وہ فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا. السلام علیکم برادر. ایکسیلنٹ انفارمیشن. اللہ گیو یو جنہ. آئی لو یور ویڈیو. مائی کوسچن از دیٹ از اٹ الاؤڈ ٹو ویئر میک اپ؟ اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے وقت عورت جو ہے وہ لمبے ناخن رکھ سکتی ہے اور اسی طرح میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح جیسے نماز کے اندر سر کو کور کیا جاتا ہے، تو کیا سر کو قرآن پڑھتے ہوئے بھی کور کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو ناخن اور میک اپ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ناخن 40 دن سے زیادہ ان کی مدت نہ ہو، کیونکہ 40 دن کے اندر ناخن جو ہیں وہ کاٹ لینے چاہیے. ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ 40 دن کے اندر اپنے بغلوں کے بال، زیر ناف بال، ناخن وغیرہ اس طرح کی چیزیں کاٹ لیا کرو. اور اسی طرح اگر میک اپ کیا ہوا ہے تو میک اپ کے اندر اگر کوئی ناپاک چیز شامل نہیں ہے تو پھر اگر آپ نے وہ میک اپ کیا ہوا ہے تو اس میک اپ کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے میک اپ کرنے سے پہلے وضو کیا ہوا ہو اور آپ کا وضو باقی ہو، اور میک اپ کے اندر بھی کسی قسم کی ایسی چیز شامل نہ ہو اس کے انگریڈینٹس میں کہ وہ ناپاک ہو، تو پھر آپ میک اپ کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر ناخنوں کی مدت 40 دن سے زیادہ نہیں ہے تو پھر بھی نماز ادا ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ ناخن جب تھوڑے سے بڑے تو کاٹ لینے چاہیے. اور رہی بات قرآن پڑھتے وقت کیا عورتوں کے لیے سر کو ڈھانپنا ضروری ہے؟ فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ عورت اپنے سر کو ڈھانپے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے کچھ آداب ہیں اس کی تلاوت کرنے کے، تو ان تمام آداب کا بھی خیال رکھا جائے. اور ان میں سے عورتوں کے لیے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھتے وقت اپنے سر کو ڈھانپ لیں، تو اپنے سر کو ڈھانپ لینا بہتر اور افضل ہے. بھائی میرا ایک کویشچن ہے کہ اسلام میں میلز اور فیمیلز کی نماز کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، پلیز بتا دیں. جی، جسمانی طور پر جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں نماز کے اندر اس کے اندر ڈیفرنس ہے.
پڑھنے میں تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے، جیسے سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت ملانا، اس طرح رکوع سجدے کی تسبیحات اور تشہد کے اندر اتحیات پڑھنا، وہ سب تو جیسے مرد پڑھتے ہیں ایسے ہی عورتیں بھی پڑھیں گی. لیکن جسمانی طور پہ جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں نماز میں، ان کے اندر ڈفرینس ہے. ان کے اندر ڈفرینس ایسے ہے کہ عورتیں تھوڑے سے ہاتھ اپنے اوپر باندھتی ہیں. اسی طرح رکوع کے اندر مرد جو ہے وہ زیادہ جھکتے ہیں، عورتوں کو زیادہ جھکنے کا حکم نہیں ہے. اور سجدے کے اندر مرد حضرات اپنی کونیوں کو اٹھاتے ہیں، لیکن عورتیں جو ہے وہ سجدے کے اندر اپنی کونیوں کو زمین تک لگاتی ہیں. اسی طرح تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو عورتیں اپنی جو دونوں پاؤں ہیں ان کو ایک سائڈ پہ نکال لیتی ہیں، لیکن مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ ایک پاؤں کو کھڑا کرتے ہیں اور ایک پاؤں کو بچھاتے ہیں. تو اس طرح جسمانی طور پہ ڈفرینس ہے تھوڑا سا، لیکن پڑھنے پڑھانے کے اندر اور جتنی رکعات مرد حضرات پر فرض ہیں اتنی ہی پھر عورتوں پر بھی فرض ہیں، اس کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں ہے. برائے مہربانی مجھے یہ بتا دیں کہ ہم بستری کے بعد جب ہم کپڑے پہن لیں بنا دھوئے غسل کیے تو کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ مطلب کہ غسل کے بعد کیا ہم وہی کپڑے استعمال کر سکتے ہیں بنا دھوئے؟ جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے ہم بستری سے پہلے پہنے یا ہم بستری کرنے کے بعد پہنے، اگر تو ان کے اوپر نجاست نہیں لگی تو آپ وہ کپڑے بعد میں بھی پہن سکتے ہیں بغیر دھوئے. اگر تو ان پہ نجاست لگ گئی ہے تو پھر ان کو دھونا ضروری ہے. فوت شدہ والدین کی قبر پر جا کر موبائل پر تلاوت لگانا کیسا ہے اور ان کی قبر پر جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی آپ اپنے کسی عزیز کی قبر پہ جائیں تو جا کر سورۃ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور پھر تمام لوگوں کے لیے دعا کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی، کہ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کی قبر کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. تو اس قسم کی دعائیں کریں انسان جا کے. اور موبائل پر تلاوت لگانا یہ مناسب نہیں ہے. اگر خود تلاوت کر سکتا ہے تو خود کر لے تلاوت، لیکن موبائل پر مت لگائے، یہ بہتر نہیں ہے. قصر نماز میں سنت بھی پڑھنی ہے کیا یا صرف فرض ہی پڑھنے ہیں؟ قصر کر کے اور وطر 3 ہی پڑھنے ہیں یا ایک وطر پڑھیں گے؟ رپلائی جزاک اللہ. قصر نماز کہتے ہیں سفر والی نماز کو. جب انسان مسافر ہو سفر کی حالت میں تو وہ قصر نماز پڑھتا ہے. 4 فرض جو ہوتے ہیں وہ 2 فرض ہو جاتے ہیں، لیکن مغرب کے جو 3 فرض ہیں وہ آپ نے 3 ہی پڑھنے ہیں. اسی طرح فجر کے جو 2 فرض ہیں وہ 2 ہی پڑھنے ہیں. باقی ظہر کے، عصر کے اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں یہ 2 فرض ہو جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ فرض نماز کو کم کر رہے ہیں تو اس بات کو انسان خود بھی سوچ سکتا ہے کہ سنت نہ بھی پڑھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن سنت کے اندر قصر نہیں ہوگی. اگر کوئی انسان مسافر ہے، سنت نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جتنی سنتیں ہیں اتنی ہی پڑھے گا. اگر 4 ہیں تو 4 ہی پڑھے گا. اور پھر اگر بات کرتے ہیں وطر کی تو وطر 3 ہی پڑھے گا. وطر کو نہیں چھوڑا جائے گا. جیسے سنت کو انسان چھوڑ سکتا ہے سفر کی حالت میں، لیکن وطر کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ وطر واجب ہیں اور وطر 3 ہیں تو 3 ہی پڑھنے پڑیں گے. بھائی جی بڑی مدت ہوئی آپ کو سجدہ صاحب کے بارے میں کئی بار درخواست کی. جی میرے بھائی سب سے پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں، آپ نے کئی بار کمنٹ کیا میں جانتا ہوں. دراصل یہ ایک بڑا وضاحت طلب سوال ہے. چلیں پھر بھی میں مختصر کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. سجدہ صاحب اس وقت کرتے ہیں نماز کے اندر جب آپ کی نماز کا کوئی واجب رہ جاتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں کچھ پڑھنا یا آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. لیکن اگر نماز کے اندر آپ کو کوئی فرض رہ جائے گا تو پھر آپ سجدہ صاحب نہیں کریں گے، آپ کو نماز نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی. فرض جیسے کہ آپ رکوع کرنا بھول گئے، سجدہ کرنا بھول گئے، جو نماز کے فرائض ہوتے ہیں ان میں سے کوئی فرض رہ جاتا ہے تو پھر آپ نماز نئے سرے سے پڑھیں گے. اس وقت سجدہ صاحب کافی نہیں ہوگا. سجدہ صاحب اس وقت کرتے ہیں جب آپ کا کوئی نماز کا واجب رہ جاتا ہے. مثال کے طور پہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت ملانا یہ واجب ہے. اب ایک انسان فرض کی کسی پہلی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا بھول گیا اور وہ رکوع میں چلا گیا، پھر آگے اپنی نماز کو اس نے جاری رکھا. اب آگے جا کے اسے یاد آیا کہ میں تو ایک سورت پڑھنا بھول گیا. اب وہ آخری قعدہ کے اندر سجدہ صاحب کر کے اس کمی کو پورا کر سکتا ہے. آخری قعدہ کے اندر اتحیات پڑھے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کے بعد دائیں طرف 1 مرتبہ سلام پھیرے گا اور 2 سجدے کرے گا. ان کو سجدہ صاحب کہا جاتا ہے. پھر وہ 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ بیٹھے گا قعدہ کے اندر اور اتحیات پڑھے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور پھر درود شریف پڑھے گا اور رب اجعلنی پڑھ کر وہ سلام پھیر دے گا دونوں طرف. تو اس طرح جو اس کا واجب رہ گیا ہوگا اس کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو یہ تھے آج کے سوالات اور ان کے جوابات. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اگر آپ لوگ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ٹائپ کیجئے نیچے. میں انشاءاللہ اول یہی کوشش کروں گا کہ آپ کے کمنٹ کے اندر ہی اس کا رپلائی کر کے جواب دے دوں. اور اگر کوئی سوال اچھا لگا تو میں اس کو ویڈیو کے اندر بھی پک کر لوں گا. اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا، اور ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیے.
اور دعائیں کرتے رہیے میرے لیے. آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ویورز ہیں، جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کے نصیب اچھے کرے، اور دنیا آخرت کی تمام خیر و بھلائیاں نصیب کرے، اور نمازی بنائے، اچھا انسان بنائے، میرے چینل کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے والا بنائے، لائک کرنے والا بنائے، اور آمین.